أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن تو جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے تو جو پہلے سے ان کے پاس ہے تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے، یعنی پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 اور 89 میں یہودیوں کو خطاب ہے کہ جن کے پاس تورات آئی، اور یہاں پر اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی کہ جب ان کے پاس کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، تو کتاب سے مراد یعنی قرآن، یعنی قرآن کریم کا جب نزول ہو گیا اور اس نے تصدیق بھی کی کہ جو تورات ان کے پاس ہے اور اس تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، تو جب یہودیوں کا مقابلہ بت پرستوں کے ساتھ ہوتا تو پہلے یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ کب وہ نبی آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر ان مشرکین پر، ان بت پرستوں پر ہم فتح جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو جب وہ قرآن کریم کا نزول بھی ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے، تو اس کے بعد پھر وہ اس حسد میں مبتلا ہو گئے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، اب یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے ہیں؟ یعنی یہودیوں کا جو اختلاف جو تھا مسلمانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی، یعنی ان کی رسالت کے انکار کی جو وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں تشریف لائے ہیں، اور یہ حسد کی وجہ سے تھا۔ تو قرآن کریم نے پھر یہ بات فرمائی، اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ لعنت ہو ان کافروں پر، انہوں نے جو انکار کیا۔ اور اگلی آیت کریمہ میں یہی بات فرمائی گئی کہ انہوں نے دنیا کی غرض سے، دنیا کی لالچ
دنیا کے مال کی وجہ سے اپنی جانوں کو بیچ دیا، آخرت کو انہوں نے بھلا دیا۔ اور یہ بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو بھی چاہتے ہیں وہ جس پر بھی علی من یشاء من عبادی، کہ اپنے بندوں میں سے جس پر بھی وہ چاہتے ہیں وہ اس کو رسول بنا کر بھیج دیتے ہیں یا قرآن کریم کا نزول کر دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ پر اعتراض کر رہی ہیں، تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الرسل، آخری نبی بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، تو یہ اللہ پر جو ہے اعتراض کر رہی ہیں کہ قرآن کریم ان پر کیوں نازل ہوا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ اللہ کے دوہرے غصے کے مستحق ہوئے۔ تو یہودیوں کو اگر ان کے بارے میں دیکھا جائے، انہوں نے انبیاء کرام کو بھی قتل کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بھی انہوں نے تکذیب کی، وہ جو معجزات ہوئے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے یہ انکار بھی کیا۔ ان کا بڑا گناہ یہ تھا بھی انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، شہید کیا، تو یہ اللہ کے دور غصے کے مستحق ہوئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اب ان آیات میں دیکھیں بھی ہم نے کون سے تجوید کے قاعدے پڑھنے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکی ہیں، اگر انہیں کو ریوائز کیا جائے تو آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کتابم یعنی یہ جو نون ساکن تنوین کے بعد اگر میم آ جائے اور وہاں پر ادغام ہوتا ہے، ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک حرف کو دوسری حرف کی قسم میں بدل دینا کہ وہ دوسرا حرف بن جائے۔ تو یہ جو چار جو حروف ہوتی ہیں، یا نون، میم، واو، اگر نون ساکن تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی آ جائے تو پھر وہاں پر ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ اگر لام را میں سے کوئی آ جائے تو پھر ادغام ہوگا بغیر غنہ کے ساتھ، یعنی نون ساکن تنوین کے بعد اگر لام را میں سے کوئی آ جائے تو پھر ادغام وہاں پر نہیں کریں گے۔ اسی طرح آپ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں من عند اللہ، من نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف حلقی جو ہیں یعنی حمزہ، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عند اللہ، عین پہ غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، اخفا میں سے حروف اخفا میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں پر پھر غنہ ہوتا ہے، یعنی آواز کو ناک سے جو ہے غنہ کو ناک سے ادا کرنا۔ تو یہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ادغام بھی پڑھ چکے ہیں، اظہار بھی، یعنی یہ من پہ جو ہے اظہار جو ہوا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عند اللہ، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ تو یہ قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے ان کو ریوائز کیا ہے۔ اظہار وہ جو میں نے بتایا کہ بھئی حروف حلقی جو ہیں، یہ جو 6 حروف جو ہیں اگر یہ نون ساکن تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر جو اظہار ہوگا، یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن کریم کا درس سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں، اگلے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔